آج میں اپنے خانپور کے حلقہ 176 اور موجودہ حلقہ 170 میں پی ٹی آئی کے ان ورکرز سے مخاطب ہوں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ضلع کے اور تحصیل کے عہدے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو ملے ہوئے ہیں، اور ان عہدوں پر آنے کے بعد ان کی ڈیوٹی صرف اور صرف جناب عمران خان صاحب کی جماعت یعنی پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا کی ذمہ داری تھی۔ لیکن افسوس کہ گزشتہ 3.5 سال میں ان لوگوں نے جماعت کے لیے تو کوئی خاطر خواہ خدمت سر انجام نہ دی، لیکن موجودہ حالات میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 3.5 سالہ حکومت چلی گئی، پھر اس کے بعد دور آیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کے بعد پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی بیانیے پر لبیک کہا اور ہر اچھے برے حالات میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اور آج پاکستان میں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں بہت مقبول ہے اور عمران خان صاحب کے بیانیے کو مانا جا رہا ہے۔ جہاں تک خانپور کی پی ٹی آئی کے ورکرز کا تعلق ہے، انہوں نے مخدوم خسرو بختیار اور ہاشم جمع بخش صاحب جو کہ سریکی محاذ کی کوئی جماعت تھی جس کے ذریعے پی ٹی آئی جوائن کی، اور ان کو جنوبی پنجاب کی صدارت بھی ملی اور وزارتیں بھی ملی۔ انہوں نے یہاں آنے کے بعد اپنی چدراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اگر یہاں کو قداور گھرانے تھے جن میں جیٹھا پوٹھا گروپس ایک بہت بڑا گھر ہے، جس میں اگر موجودہ اعجاز شفیع صاحب جو پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے، اگر کوئی سابقہ ہسٹری کو دیکھا جائے تو اعجاز شفیع کے پہلی دفعہ ایم پی اے بننے کا کردار بھی میاں عبدالستار صاحب، جن کو مخدوم احمد محمود صاحب بہت قداور شخصیت پیپلز پارٹی کی اور سابقہ گورنر رہے ہیں، وہ میاں عبدالستار صاحب کو ہر جگہ برملا اپنا استاد مانتے ہیں۔ یعنی کہ جس گھرانے کے بارے میں قداور شخصیات کا یہ بیانیہ ہے اور یہ بیان ہے، تو وہ یہاں کے ہمارے ورکرز حضرات ان کی اہمیت اور افادیت کو ختم کرتے ہوئے وہ صرف اور صرف اپنی چدراہٹ پارٹی پر قائم کرنے کے لیے مخدوم خسرو بختیار اور مخدوم ہاشم جمع بخت کے اشاروں پر پی ٹی آئی کی خدمت کرنے کی بجائے صرف اور صرف انہوں نے اگر خدمت کی تو میاں والی قریشیاں کے مخدوموں کی، اور یہاں اگر حلقہ 176 موجودہ حلقہ 170 میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ اگر میاں غوث صاحب کے حصے میں آیا اور حلقہ 258 کا ٹکٹ میاں شفیع صاحب کے حصے میں آیا اور انہوں نے پارٹی کے لیے اپنے انت تک محنت کی، اور اگر میاں شفیع صاحب کامیاب ہوئے تو 258 کے حلقے میں انہوں نے سڑکوں کا جال بچھایا، لوگوں کے معاملات لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہوئے، اور انہوں نے 3.5 سالہ دور میں کہیں کوئی کمی نہیں رکھی اپنے حلقہ میں۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگ اگر وہ ضلع کی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر کسی قسم کی ان کو نمائندگی دی گئی ہے تو وہ حلقے میں الیکشن جو کہ لیڈران ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں ان کو اعتماد لیے بغیر ان کے حلقوں میں جا کر اپنی چدراہٹ کو صرف کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے جو جدوجہد کی، در حقیقت انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے نقصان کا عمل کیا، گروپوں میں تقسیم کیا پی ٹی آئی کو۔ اگر دیکھا جائے تو وہ پی ٹی آئی کی جماعت کے کوئی خیر خواہ خود کو، میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں تو ان کی خدمت پی ٹی آئی کے لیے نہیں، کسی فرد واحد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی تگ و دو لگی رہی ہے یا اپنی چدراہٹ کے لیے لگی رہی ہے۔ چلو موجودہ حالات میں بدنصیبی کے عمران خان صاحب کی پارٹی جاتی ہے، اور حکومت کے جانے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی جس طرح ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کرتی ہے، تو کم از کم اب پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ سوچنا چاہیے، وہ پاکستان کے کسی حصے میں ہوں یا کم از کم خانپور کے ورکرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی تعداد تو جتنی ہوگی، لیکن اس وقت جو عمران خان کے بیانیہ کے ساتھ پوری پاکستان کی عوام جڑی ہوئی ہے، وہاں ورکرز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں، ورکرز کی اہمیت لیڈران کی نظر میں ہے جو کہ سالہ سال سے ان کے لیے خدمات کر رہے ہیں۔ اگر وہ ان کی خدمات کسی گروپ کے تابع ہے، کسی فرد واحد کے تابع ہو کر کسی اپنی جماعت کو نقصان دینے کے لیے ہے، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے بیانیے کے خیر خواہ نہیں ہیں۔
میری یہ گزارش ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں جو پی ٹی آئی کے یہاں نمائندے ہیں، خسرو بختیار صاحب کے ملک سے چلے جانے کے بعد اور ان کے پارٹی کے ساتھ جس طریقے کے رویے ہائی کمان کے ساتھ رہے ہیں، ان کا فیصلہ ہائی کمان نے کرنا ہے کہ مستقبل میں ان کے ذمے کیا ڈیوٹی لگتی ہے۔ کم از کم اتنا تو سمجھ آ رہا ہے کہ صدارت بھی چلی گئی اور وزارتیں بھی چلی گئیں، اور اس وقت سب اگر جیٹھا پوٹھا گروپس کے خلاف آپ لوگ لگے ہوئے تھے تو چند روز پہلے وائرل ہونے والی تصویریں اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جہاں زیب جو الیکشن چودھری جہاں زیب ہارے ہیں لیاقت پور تحصیل سے، اور غلام رسول قطب فرید قریجہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر ایک دفعہ میں نے بھی نامزد ہوئے تھے اور پچھلی دفعہ بھی چند سو ووٹوں سے وہ جو ہے نا مخدوم صاحب سے الیکشن ہارے تھے، بلکہ ان کو ہرا دیا گیا تھا۔ تو وہ ایک طاقتور، ایک بہت بڑا گھر ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہ میاں غوث صاحب کی انتھک محنت اور میاں شفیع صاحب کی انتھک محنت اور عامر صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر ہیں، ان کی انتھک محنت سے بنی گالہ میں انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے، اور وہاں مخدوم ہاشم جمع وقت بھی موجود تھے۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدارا پاکستان کی عوام جڑی ہوئی ہے، آپ چند لوگ، اگر آپ پی ٹی آئی نے آپ کو عزت دی، آپ ان کے نمائندے ہیں، آپ ان کے ورکر ہیں، تو خدارا عمران خان کے بیانے کے ساتھ چلیں۔ اگر کوئی آپ کا الیکشن لڑنے والا نمائندہ کسی بھی حلقے سے لڑا ہے، آپ ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، بے شک مخدوم صاحبان کے ساتھ جڑے رہیں۔ ابھی تو حالات یہ ہے کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب ملک سے باہر ہیں، نیب میں کیس لگ گیا، ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں، تو ایک ان کے لیے اپنی مشکل ہے، اور اس مشکل کا وہ کس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور نمائندوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو حلقہ 176 اور 170 کے لیڈر میاں غوث صاحب ہیں، حلقہ 258 کو لیڈ میاں شفیع صاحب کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ پارٹی کی بنیاد پر ہے تو وہ بیٹھ کر دور کر سکتا ہے، اور اگر آپ مخدوم صاحب کے بیانیے کے ساتھ اور مخدوم صاحب کی سیاست کے ساتھ چلتے ہیں تو مخدوم صاحب کی سیاست سرائیکیوں کو لے کر پی ٹی آئی میں شامل تھا، سرائیکی خوش ہیں نہیں ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سرائیکی بیلٹ میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی ہے، تو آپ اپنی پی ٹی آئی کے نمائندوں کو اور اپنے جو لیڈران ہیں ان کو اگر آپ کمزور کرنے کے درپے ہیں اور صرف گروپس میں تقسیم رہ کر، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ شاید آپ پی ٹی آئی کو اس پوزیشن میں نقصان نہ دے سکیں، اپنی ذات اور اپنی خدمات کو نقصان دے رہے ہیں جو کہ سالہ سال آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کی ہیں۔ ابھی آپ کی جماعت کی ترقی کے دن ہیں، اور آپ کی آنے والی جماعت کی 2/3 کی اکثریت کے بعد آپ کی جماعت پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کریں گی۔ آپ بھی پاکستان کی عوام کے لیے بہتری لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کے لیے اسپیشلی جو یہاں کے نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے لیے میں ایک ٹاسک بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی فیس بک پر سلیمان نواز جو کہ مسلم لیگ نواز کے سرگرم رکن ہیں بلکہ عہدیدار بھی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کھلا چیلنج چھوڑا ہے کہ آپ میں تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے اور یہ جو چیف آفیسر بیٹھا ہے اس سے آپ تو کسی اپنے ورکر، اپنے کسی ووٹر سپورٹر کے لیے بلدیہ سے کام کروانے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں رکھتے۔ تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر اسی طرح آپ گروپوں میں تقسیم رہے اور اپنے لیڈروں کے خلاف آپ محاذ رائی پر اترے رہے، اور تو پھر میں معذرت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ اپنی ذات اور اپنی جماعت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ مستقبل قریب یا بعید میں شاید آپ کے ساتھ بھی کچھ بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی پارٹی کے لیے کچھ کریں، چھوڑ دیں کہ آپ کل کس گروپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج جو لیڈران موجودہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے اور وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، آپ اپنے جو آپ کے لیڈران ہیں
آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنی تلخیوں کو ختم کریں اور مستقبل قریب اور بعید میں اپنی تسہیل کی سیاست کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔